نیلوفر خوبصورت تھی۔ عباس کی نیت میں کھوٹ آ گیا۔ اس نے جھوٹی سچی باتیں لگا کر نیلو کو اس کے شوہر سے بدظن کر دیا اور کہا کہ ایک روز علی تم کو طلاق دے کر سمرہ سے شادی کر لے گا۔ اب بھی اسی کے ساتھ گیا ہوا ہے۔ بہتر ہے کہ تم اس سے طلاق لے لو۔ اگر وہ طلاق دے دے اور تم کو کچھ نہ سوجے تب میرے پاس آ جانا، میں تم کو سہارا دوں گا۔ جب علی دورے سے واپس آیا، بیوی نے طلاق کی رٹ لگا دی۔ پہلے تو علی نے بہت سمجھایا، مگر جب نیلو نے اس کی زندگی اجیرن کر دی تو تنگ آ کر علی نے اس کو طلاق دے کر پاکستان بھجوا دیا۔ یہاں وہ اپنی والدہ کے پاس آ گئی۔ اس کے کچھ عرصے بعد عباس بھی پاکستان آ گیا اور اس نے نیلوفر سے رابطہ کر کے شادی کر لی۔ کچھ عرصے بعد عباس دوبارہ دبئی چلا گیا۔ وہ ہر ماہ نیلوفر کو معقول رقم خرچے کے لیے بھجواتا تھا۔ اس دوران ان کی ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی۔ عباس زیادہ تر ملک سے باہر رہتا تھا، لہٰذا نیلوفر کا اپنے سسرال میں دل نہ لگتا تھا اور وہ زیادہ تر میکے میں اپنی ماں کے پاس رہتی تھی۔ ماں کا گھر حامد کے اسٹور سے بہت قریب تھا۔ یوں ایک بار وہ اس کی دکان سے سودا خریدنے کیا آئی کہ حامد پر فدا ہو گئی۔ پہلے علی سے بے وفائی کی، پھر عباس سے بے وفائی کی مرتکب ہو گئی۔ شاید اس کی شخصیت میں کمی تھی کہ کسی پر اعتبار نہ کرتی تھی، اور عباس کی غیر موجودگی میں حامد کی محبت کو سہارا بنا لیا۔ علی اس سے سچا پیار کرتا تھا، اس لیے جب نیلو نے طلاق کی رٹ لگائی تو علی نے اس کو زبردستی اپنا پابند رکھنے کی بجائے آزاد کر دیا۔ تاہم یہ آزادی نیلوفر کو راس نہیں آئی، کیونکہ علی نے اس کو ہر سہولت دے رکھی تھی اور اس کے خلوص کو ٹھکرا کر اس عورت نے اپنے لیے خود گڑھا کھودا تھا۔ لوگ ایسی عورتوں کو آوارہ بد چلن کہتے ہیں، مگر میں یہ کہوں گی کہ ان کے دماغ میں کوئی خلل ہوتا ہے اور اس خلل کا علاج کرانا چاہیے۔ ان کو کسی ماہر نفسیات کو دکھانا چاہیے کہ وہ بے وفائی کے مرتکب کیوں ہوتی ہیں۔ آج نیلوفر پچھتا رہی ہے، مگر اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔